الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اکرام اور ان کی فضیلت کا بیان. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نظائر ہیں اور خاص طور پر وہ آیت جو سورہ احزاب کی ہے آیت نمبر 33، جس کو امام صاحب نے بھی اس باب کا سر عنوان بنایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. ساری گفتگو سارا کلام انہی سے ہو رہا ہے. اور بھی قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں جہاں اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں، اور گھر والوں میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ازواج ہیں. تو قرآن مجید کی نص کے مطابق اہل بیت سے مراد اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ان میں شامل کیا. ایک چادر لی اور اس میں ان لوگوں کو داخل کیا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں جو فرق ہے وہ ہی اور بھی کا ہے. اہل تشیع کا اصرار یہ ہے کہ ہؤلاء اہل بیتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہی میرے اہل بیت ہیں، جبکہ قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہاں ہی کی بجائے بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اور یہ بھی میرے گھر والوں میں شامل. یعنی ازواج کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل. تو دو آیات کے کچھ ٹکڑے امام صاحب لے کر آئے تھے، ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. اب دو ہی روایتیں ہیں اس باب میں، ان کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں. یزید ابن حیان کہتے ہیں، یہ ایک تابعی ہیں، انطلقت انا وحسین ابن الصبرہ وعمر بن مسلم الی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ میں یعنی یزید بن حیان اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم، یہ تین لوگ صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فلما جلسنا الیہ، تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے، قال لہ حسین، تو حسین نے سیدنا زید سے کہا، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید آپ نے بہت خیر پائی، اللہ نے آپ کو بہت خیر سے نوازا. اب اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کیا خیر اللہ نے آپ کو دی. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی خیر آپ کو اللہ نے کیا دی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا شرف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحابیت کا شرف. حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت، آپ کو دیکھنا، اور اسی حالت میں یعنی حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہو جانا، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا اور وہ شخص حالت ایمان میں تھا، یعنی اگر نابینا صحابہ کی ہمیں رعایت کرنی ہو تو پھر یہ تعریف کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا اور اس وقت وہ حالت ایمان میں تھا اور حالت ایمان ہی میں وہ دنیا سے گیا، اس کو صحابیت کہتے ہیں. اور یہ وہ شرف ہے کہ بعد کے افراد جیسی مرضی فضیلت حاصل کر لیں، عبادت میں، علم میں، زہد میں، تقویٰ میں، دین کے لیے بھاگ دوڑ میں، محنت میں،
جیسا کچھ بھی مرتبہ حاصل کر لیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے بڑا خیر دیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وسمعت حدیثہ، اور آپ نے ان کی بہت سی باتیں بھی سنی۔ یعنی اب یہ بھی ظاہری بات ہے، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ 2 مرتبہ دیکھا، لیکن آپ کے پاس بیٹھنے کی مہلت ان کو نہیں ملی، ان کا موقع نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پانے کا موقع نہیں ملا۔ تو اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، بلکہ آپ نے ان سے تعلیم بھی پائی، آپ نے ان سے ان کی باتیں بھی سنی۔ وغزوت معہ، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ بھی لڑی ہے، آپ جنگوں میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ تو اب یہ گویا صحابیت کا جو شرف ہے گویا اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو دیکھا بلکہ آپ کی باتیں بھی سنی، بلکہ آپ کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال بھی کیا۔ وصلیت خلفہ، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اقتداء میں ان کے پیچھے نماز بھی ادا کی۔ تو اب گویا یہ 4 فضیلتیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، اور بارہا آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ کے جو تابعین ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے لیے یہ بات غیر معمولی ہے، بہت زیادہ گویا ایڈمائریبل ہے، بہت زیادہ قابل رشک ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف علاقوں میں گئے، وہاں جا کے سیٹل بھی ہو گئے، تو جہاں پر بھی گئے گویا وہاں وہ مقتدا کی پوزیشن پہ رہے، وہاں امام اور پیشوا کی پوزیشن میں رہے، اور تمام لوگوں نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا۔ تو یہاں پر بھی سیدنا حسین کہتے ہیں کہ آپ کو یہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ اور پھر کہا لقد لقیت یا زید خیرن کثیرا، بے شک اے زید آپ کو تو بہت ہی خیر ملا، بہت ہی بھلائی آپ کو ملی۔ اب انہوں نے عرض کی حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس میں سے کچھ ارشاد فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ ہمیں بتائیے۔ قال، تو سیدنا زید ابن ارقم نے کہا یبن اخی، اے بھتیجے۔ یہ جیسے محبت کا انداز تھا کہ ایک بوڑھا شخص، ایک بزرگ آدمی گویا اب جو بھی لوگ ہیں ان کو بھتیجا کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، اے بھتیجے، واللہ لقد کبرت سنی، اب اپنے کچھ عذر بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ بے شک میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، وقدم عہدی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میں نے وقت بتایا تھا اس کو بھی ایک مدت گزر گئی، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر محفوظ کیا تھا اپنے حافظے میں، اس میں سے میں کچھ نہ کچھ بھول بھی گیا۔ یعنی پہلے ہی اپنا عذر بیان کر رہے ہیں احتیاط کی وجہ سے کہ عمر بھی زیادہ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا وقت اس کو بھی مدت ہو گئی، اور کچھ چیزیں میں بھول بھی گیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے حافظے میں محفوظ کی تھی۔ تو کہا فما حدثتکم فاقبلوا، تو کہا اب جتنا بھی میں تمہیں بیان کر دوں، جو کچھ بھی میں تمہیں بیان کر دوں اس کو قبول کر لینا، وما لا فلا تکلفونیہ، اور اگر میں زیادہ بیان نہ کروں، زیادہ تفصیل نہ کروں یا زیادہ باتیں بیان نہ کروں تو مجھ پر اصرار نہ کرنا، مجھے اس کا مکلف نہ ٹھہرانا۔ یعنی اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک شدت احتیاط بھی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے ہاں بھی یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ ایک خاص عمر کے بعد پھر وہ روایت بیان نہیں کرتے تھے احتیاط کی وجہ سے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اختلاط، کہ بڑی عمر کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں، باتوں کو گڈمٹ کرنے لگتے ہیں، باتوں کو ایک دوسرے میں ملانے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک خاص عمر کے بعد پھر وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ روایت کریں۔ تو یہاں صحابی رسول بھی یہ بتا رہے ہیں کہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی، مدت دراز ہو گئی، تو اب میں جتنا بھی تمہیں بیان کر دوں بس وہ قبول کر لینا، اور مجھے پریس نہ کرنا، اصرار نہ کرنا کہ میں تمہیں اور بھی بیان کروں۔ ثم قال،
اب اس کے بعد سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے ایک دن، اور کہاں کا موقع ہے یہ؟ ایک خم ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے قریب، جوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں خم کے مقام پہ جہاں ایک چشمہ ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمیں خطبہ دینے کے لیے، اور فرمایا بین مکہ والمدینہ، یہ جو جگہ ہے خم کا جو چشمہ ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تو آپ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اور جو آپ کا اسلوب تھا فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے، ہر واعظ، ہر نصیحت کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا تھا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، ووعظ وذکر، اور آپ نے ہمیں واعظ کیا اور آپ نے ہمیں نصیحت کی، یاد دہانی کروائی۔ ثم قال، اور اسی گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا اما بعد، اب اس کے بعد یہ ہے الا ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، فانما انا بشر، کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اس کا امکان ہے، قریب ہے لگتا ہے وہ وقت کہ میرے پاس میرے رب کا پیام بر آئے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور ایک رائے کے مطابق یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ حجۃ الوداع سے واپسی پر یہ معاملہ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ خطبہ دیا، اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، ان کو آپشن دیتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ اگر مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، اور اگر واپس رب کے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ واپس تشریف لے آئیے۔ تو کہا کہ قریب ہے کہ اب مجھے وہ آپشن دی جانے والی ہے، میرے رب کا پیغمبر میرے پاس آئے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی کیا آپ کو ابھی مزید یہاں رہنا ہے یا اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے؟ تو قریب ہے کہ وہ وقت آئے گا تو میں تو لبیک کہوں گا، اور میرا تو ظاہری بات ہے جو کام تھا، جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا، تو میں لبیک کہوں گا اور اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بوجھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، اور کسی بہت عظیم چیز، قابل احترام چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں جن و انس کو کہا گیا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، کہ اے 2 بوجھو، یعنی اے گروہ جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے فارغ ہو کر۔ تو کہا کہ 2 بہت عظیم چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، کتاب اولہما کتاب اللہ، کہا کہ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، قرآن مجید، یہ میرا ترکہ ہے، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، تو زید کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا، اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کیا اور رغبت دلائی اس کے حقوق ادا کرنے کی، اس کو پڑھنے پڑھانے کی۔ اور دوسری روایت کے جو الفاظ یہاں بیان کیے آپ نے، الا وانی تارک فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ وہو حبل اللہ، آپ نے کہا ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی ہے۔ من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس قرآن کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، وہ الہدیٰ پر ہوگا۔ ومن ترکہ کان علی ضلالہ، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اب کون شخص ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے، اس کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ اس کا اللہ کی کتاب سے کیا تعلق ہے۔ وہ اللہ کی کتاب کو تھامے ہوئے ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر اس نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھا دی ہے، اس سے روگردانی کر رہا ہے، اس سے ہجران کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ گمراہی پر۔ تو کہا کہ ایک چیز تو یہ ہے۔ ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ میرے گھر والے ہیں۔
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی، یاد دہانی کراتا ہوں اللہ کی اپنے گھر والوں کے معاملے۔ بہت سی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہاں پر کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور کچھ روایتوں میں اس کا تذکرہ کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی ہے وہ مانوی ہے، جو آپ کا ترکہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مانوی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور ان کی سنت ہے۔ اور ایک ترکہ آپ کا وہ ہے جو آپ کی ازواج ہیں، آپ کی اولاد ہیں۔ تو کہا کہ بھائی ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا، جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں کہا اللہ اللہ فی اصحابی، وہ بھی اصل میں کیا ہے؟ اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں، اللہ کی نصیحت کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے معاملے میں۔ میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہیں اور آپ کے اور قرابت دار بھی ہیں، جن کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ فقال له حسین، تو جو حسین تھے جو آئے تھے اور انہوں نے فرمائش کی تھی، انہوں نے عرض کی ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، اب پوچھا ہے زید ابن ارقم آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت میں نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، کہا کہ آپ کی بیویاں تو آپ کے اہل بیت میں ہیں ہی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن کہا کہ وہ لوگ جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے وہ آپ کے اہل بیت ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن پر صدقہ لینا حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے اور جو صدقہ ہے، یہ اوساخ الناس ہے، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، یہ ہم اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ کون ہے؟ ومن ہم، پوچھا کون لوگ ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، کہا کہ یہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، یعنی جو بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں اور ان پر صدقہ حرام ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف صدقات واجبہ ہیں یعنی زکوٰۃ وغیرہ، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ عام ہے، چاہے صدقات واجبہ ہوں چاہے صدقات نافلہ ہوں، دونوں اہل بیت کے لیے حرام ہے۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، تو انہوں نے پوچھا کیا ان سب پر جو ہے وہ صدقہ حرام ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ اور اہل اور آل میں بھی ایک نسبت پائی جاتی ہے، جو درود ابراہیمی میں آل کے الفاظ ہیں، وہاں پر بھی ایک رائے ہے کہ اس سے مراد یہی لوگ ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے آل سے مراد ازواج و ذریات ہیں، اس کے مطابق آل اور اہل ملتے جلتے ہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ جو بھی آپ کے اتباع ہیں، جو بھی آپ کی پیروی کرنے والے متقین ہیں، وہ گویا آپ کی آل میں شامل ہیں، لیکن اہل بہرحال آپ کے قرابت دار ہی ہیں، آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارقبوا محمدن یا ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کرو، لحاظ کرو، خیال کرو ان کے گھر والوں کے معاملے میں، یعنی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرنا ہے نا۔ اس طرح صحابہ کے بارے میں کہا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو اسی طرح کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا لحاظ کرو ان کے گھر والوں کے معاملے میں، تو ان کے گھر والوں کے بارے میں زبان تان دراز نہ کرو، ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ تو جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محترم ہیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ بھی محترم ہیں۔ اور جس طرح امام نووی علیہ رحمہ وہ آیت لے کر آئے تھے کہ یہ بھی گویا اللہ کے شعائر میں سے ہیں اور ان کی تعظیم کرنا گویا دلوں کے تقوی میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔